بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 66، ہجرت مدینہ کا آغاز اور مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام۔ جب کفار مکہ کو انصار مدینہ کے بیعت کا علم ہوا تو مشرکین مکہ بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ اذیتیں دینے لگے۔ جب تشدد حد سے بڑھنے لگا اور مشرکین مکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے در پر ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا گھر اپنا وطن چھوڑنے کے سوا ان کے لیے اب کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ اب صرف ہجرت گاہ کا انتخاب باقی تھا کہ کس شہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کی ہجرت گاہ ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کی جگہ دکھائی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا، رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخلہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکۃ المکرمہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے بہت سے درخت ہیں۔ میں نے سمجھا کہ یہ شاید یمامہ یا حجر کا مقام ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرَب کہ یہ مدینہ یثرب کی سرزمین ہے۔ یہاں اگر غور کیا جائے تو یہ بات اہمیت کے حامل ہے کہ جائے ہجرت کا انتخاب رسول اللہ نے از خود نہیں کیا، بلکہ یہ انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا اور منتخب مدینہ المنورہ کو کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس شہر کی کیا عظمت ہوگی جسے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے لیے بطور مقام ہجرت اور بطور جائے سکونت خود منتخب فرمایا۔ چنانچہ رب ذوالجلال کے اس انتخاب کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، قد اخبرت بدار ہجرتکم وہی یثرب فمن اراد الخروج فلیخرج الیہا، مجھے تمہارے دار ہجرت بتا دیا گیا ہے، وہ یثرب ہے، اب تم میں سے جو چاہے یثرب کی جانب ہجرت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یکے بعد دیگر یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ یہ ہجرت کسی قریبی جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقلی یا کسی قحط زدہ علاقے سے روزی کی تلاش میں کسی سرسبز و شاداب علاقے کی طرف سفر نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک مومن کا اپنی جاہ و منزلت، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے سارے مفادات کو قربان کر کے اپنے عقیدے کی راہ میں اپنی جان کو بچانا تھا، کیونکہ مومن کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم اس کا عقیدہ اور دین ہے۔ اور یہ ہجرت دیکھا جائے تو ایک مبہم مستقبل کی طرف سفر تھا، اور معلوم نہیں کہ آنے والے دن کیا کیا مسائل اور پریشانیاں لے کر آنے والے تھے۔ یہ کسی تنہا فرد کی مبہم جوئی نہیں تھی، تمام اہل و عیال کو بھی داؤ پر لگانا تھا۔ جو ایمان پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہو وہ کبھی ڈگمگا نہیں سکتا، اور ایمان بھی کس پر؟ اس رب ذوالجلال پر جس کے قبض قدرت میں آسمان و زمین کی ہر چیز ہو۔ دیکھا جائے تو ان زبردست رکاوٹوں کو کوئی مومن ہی پارا کرنے کی ہمت کر سکتا ہے، کوئی پراگندہ خیال، ڈرپوک اور اندیشوں میں گرفتار شخص نہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھلایا، ہجرت کی اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اور ہجرت کے عمل کا سارا محور دین ہے۔ دین کے لیے ہجرت جہاد کے بعد بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اس میں وطن کو چھوڑنا ہے، محنت سے کمایا ہوا مال و متاع، گھر و بار، زمین و جائیداد سب سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، عزیز و اقارب ہو یا اسباب و معیشت، سب کچھ چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آئندہ زندگی کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ہجرت دراصل وطنیت کے بت توڑنے کا ایک عملی امتحان ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ اور رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے یا وطن، جائیداد، تعلقات، زر اور زمین سے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے اپنے عمل سے یہ کر کے دکھلایا اور یہ ثابت کیا
کہ مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے اہم چیز اس کا دین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئی وہ سب کو قربان کرے، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے زمین ہو، چاہے وطن ہو۔ یعنی دین پر سودا نہیں ہو سکتا، دین پر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ دین کے مقابلے میں ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ہجرت کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے مسلمانوں کو۔ یہ تو مہاجرین صحابہ نے اپنے عمل سے سبق دیا کہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اس کے مقابلے میں انصار مدینہ کے عمل کو دیکھے کہ جب انہوں نے اپنے گھروں میں مہاجرین کو پناہ دی، ان کے ساتھ مواخات کی، ان کے ساتھ غمخواری کی، ان کی مدد کی، انہوں نے بھی اسلامی اخوت اور اللہ کے لیے محبت کا سچا نمونہ پیش کیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے دینی رشتے کو نسبی رشتے سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اس لیے آغاز اسلام میں میراث کا استحقاق دین کے رشتے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ قرابت داری اور نسب کے رشتے کی بنیاد پر میراث کا حکم اس وقت دیا گیا جب مدینہ میں اسلام مکمل صورت میں قائم ہو گیا اور مسلمانوں کا ایک طاقتور اور مستحکم دارالاسلام بن گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ ابتدا میں گویا ولایت کا حکم ہجرت پر، گویا ہجرت مدینہ تاریخ انسانیت کا انتہائی اہم اور عظیم الشان انقلابی واقعہ ہے۔ یہ تاریخ عالم کا وہ عظیم الشان فیصلہ تھا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہجرت کے بعد ہی اسلامی زندگی نے ایک نئی کروٹ لی تھی، اور ہجرت ہی کے بعد ایک اسلامی نظام سلطنت کی بنیاد پڑی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سن رکھنے کی تجویز کی گئی، یعنی اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا تو ہجری سن ہی کو اسلامی سن یعنی اسلامی سال قرار دیا گیا، اور محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا کیونکہ آغاز ہجرت محرم ہی سے ہوا تھا۔ دیکھا جائے تو اہل اسلام کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ سن میلاد اور سن نبوت کو بھی اسلامی سن قرار دے سکتے تھے، یا عربوں کے سن عام الفیل کو ہی باقی رکھ سکتے تھے، لیکن ان تمام مہاجرین اور انصار نے سارے سنین کو چھوڑ کر سن ہجری ہی کو منتخب کیا۔ اس انتخاب سے ہجرت کی عظمت اور اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ گویا مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز سن ہجری سے ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج جب سن ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی غم کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ تو محرم کا مہینہ ہے، جبکہ یہ محرم کا مہینہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے، محرم کا مہینہ ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے، محرم کا مہینہ ہمیں مسلمانوں کے ایک نئی زندگی کے آغاز کی اطلاع دیتا ہے۔ جس طرح محرم سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کی ریاست مدینہ سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آج اس دور جدید میں سن ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیا سال شروع ہوا ہے، اور ہجرت تو دور کی بات، قربانیوں کا تو ذکر دور کی بات، اور اپنی حقیقت اور اصلیت کو معلوم کرنے اور تاریخ کو جاننے کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس سے دور کیا گیا ہے۔ چنانچہ غور کیا جائے تو ہجرت مدینہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہجرت مدینہ میں اپنے جان، مال اور وطن کی قربانی کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ جگہ، ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون پیش کرنا بھی تھا۔ جو مسلمان اس کی طاقت رکھتا تھا اس کے لیے فرض تھا کہ وہ اس نئے وطن کی تعمیر میں حصہ لے اور اس ریاست مدینہ کو محفوظ بنانے اور ترقی دینے میں اپنی کوشش کرے۔
آج اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہودیوں نے کئی صدیوں تک کوشش کرنے کے بعد فلسطین کو اپنا قومی وطن بنانے میں بظاہراً کامیابی حاصل کی، تو باہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے اور اپنے آپ پر فخر و ناز کرنے لگے۔ یہودیوں نے اس زمانے میں جو کیا یا دیکھا جائے جو ان کے لیے کیا گیا کہ ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں ان کی مال و دولت، اسلحہ، عورتیں اور چالاکیوں کے ساتھ ان کی پشت پر تھی، اور عرب کے بادشاہوں نے بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کو بے سہارا چھوڑ دیا، تو یہودی وطن اس طرح قائم ہوا اور اس کی طرف ہجرت کی عالمی حوصلہ افزائی کی گئی، اور آج دنیا عالم کو کہا جا رہا ہے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ جنہوں نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، انہوں نے اپنے مال کو قربان کیا، اپنے وطن کی قربانی دی، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی، اور اپنے حال اور مستقبل کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ آگے کیا حالات آئیں گے، کیا تکلیفیں آئے گی، وہ سب کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا کل سرمایہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اسلام کے پیغام کے ساتھ ساتھ ان کی بے نظیر وابستگی تھی۔ یہ ہے ایک کافر اور مسلمان کے ہجرت میں فرق، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے مہربان ہے جنہوں نے آزمائشوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان کی آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ گویا مسلمان کی ہجرت کا سارا محور دین ہے۔ ہجرت کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان ہر چیز چھوڑ سکتا ہے لیکن دین پر کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کو سارے عالم میں پھیلائے، اور ذریعے کے طور پہ ہمیں ہمارے اولادوں کو استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔